جو لوگ حج پر نہیں جا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضعیف العمر شخص آنکھوں میں ندامت، دل میں گناہوں کی گراہی اور چہرے پر سوال بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لرزتی آواز میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، نہ حج کر سکا، نہ وہ نیکیاں کر سکا جو جوانی میں کرنی چاہیے تھی، اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے اور وہ ایسی تصویر سکھاتے ہیں جسے 3 مرتبہ پڑھنے سے وہ بڑھاپے کا تھکا ہارا انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ تسبیح بار بار پڑھے تو اس کا ثواب بار بار حج کرنے سے بھی زیادہ ہے اور اس کے گناہ ایسے معاف ہوں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ وہ بوڑھا نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے نکلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ تسبیح جاری رکھے تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے، لیکن اس بابرکت تسبیح کا راز ابھی پردے میں ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ تسبیح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا، بلکہ یہ نور کا ایک عالم تھا جہاں نہ وقت کا تصور تھا، نہ فاصلے کی قید، نہ زمین کی کشش، نہ آسمانی حد بندی۔ اس نورانی جہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی سے وہ کائنات جگمگا اٹھی۔ ہر منظر نور سجدے میں جھکتا جا رہا تھا، گویا نور کے سامنے خود بھی جھک گیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے ساتھ چل رہے تھے اور جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے وہ ذرے ذرے پر جنت واجب ہو جاتی۔ اس سفر میں ایک عجیب منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ایک طویل قطار میں اونٹ کھڑے تھے، ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق مقفل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک چھپے رہیں گے مگر آپ کے حکم سے کھل سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھولو تو جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا اور روشنی کا ایک طوفان باہر نکلا۔ اس میں ہزاروں انڈے تھے اور ہر انڈے میں ایک ذرہ اور ہر ذرہ ایک خشخاش کے دانے کے برابر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ اسرار ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ جب انہوں نے خشخاش کا دانہ کھولا تو اس کے اندر ایک آباد دنیا نظر آئی، دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے، ایک عظیم اجتماع جاری تھا جہاں علماء خطبے دے رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کے آنے سے زمین کو زندگی اور آسمان کو سلامتی نصیب ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے کہا کہ وہ نبی آ چکے ہیں اور وہ یہی ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ سب علماء کھڑے ہو گئے، نور ان کے چہروں پر چھا گیا اور زبانوں پر تھا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، دل کانپنے لگا اور روح وجد میں آ گئی۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے، ایسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر ایک میں لاکھوں جہان ہیں اور ہر جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ ایک اور صندوق کے قریب گئے، جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایک شہر تھا جس کی دیواروں پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر باسی کے چہرے پر نور تھا، سب کے لب ذکر میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی گئی ہے، ان کا رزق، ایمان، دعائیں سب آپ کے ذکر سے جڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل،
اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا گیا اگر وہ ایک بار بھی آپ کا نام لے کر رونے یا صرف یہ کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہوا الحی القیوم تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے۔ جبرائیل نے عرض کیا ہر صندوق میں ان لوگوں کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں لوٹا دیں گے، لیکن اس درمیانی سفر میں تجھے عقل، اختیار، شوق، دل، زبان، کان، آنکھ دی اور سب سے بڑھ کر اپنی بندگی میں چنا اور فرمایا کہ سن یہ زندگی تماشا نہیں، ہم نے تیرے ہر موڑ کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ رحم مادر میں ہم نے تیری تخلیق کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، روح پھونکی اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی آنکھ کا تارا بنا۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کا سفر تم نے طے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اسلام میں 40 برس کی عمر کو پہنچ جائیں اللہ انہیں جنون، برس اور جزام سے بچاتا ہے۔ 50 کے بعد حساب آسان، 60 کے بعد رجوع کی توفیق، 70 کے بعد آسمان والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور 90 برس کی عمر میں پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا لقب ہوتا ہے امین اللہ، اسیر اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا جو بڑھاپے میں بھی نیک ہو اور وہ بدترین جو بڑھاپے میں بھی گناہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک جوانی کہاں گزاری، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا میرے بال سفید ہو رہے ہیں کیا علامت ہے؟ فرمایا یہ یاد دہانی ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کا حکم دیا اے اللہ میں بزدلی، بڑھاپے کی کمزوری اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لو کہ بڑھاپے کی کمزوری وہ عمر ہے جب انسان بچپنے کی حالت کو لوٹ آتا ہے تو خود کو صاف نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ عبادت کی طاقت رہتی ہے۔ وہ عمر جس میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھے ہے وہ دراصل آزمائش کا وقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے اللہ اسے اس کمزوری کی عمر میں واپس نہیں لے جاتا، اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے علم سے جڑا رہے اس کی عمر جتنی بڑھے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت دیتے ہیں اور بعض کو واپس بے وقوفی کی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جانے کہ علم، عمل اور اطاعت کے بغیر زندگی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر طمع ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک پھیلے ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ہر رات ضمیر تمہیں جھنجھوڑے اور دل کے کسی کونے میں خوف کی چنگاڑی سلگتی رہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ صرف چند الفاظ، محض 3 مرتبہ دہرائے گئے الفاظ اللہ کی رحمت کو اتنا کھینچ لائیں کہ وہ تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو تم خود بھی گننے سے قاصر ہو؟ سنو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ الفاظ ہیں جو صرف لبوں کی ہلکی سی جنبش سے ادا ہوتے ہیں لیکن میزان اعمال پر پہاڑوں سے بھاری ہیں، وہ الفاظ جنہیں تم اگر ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دل کے درد کے ساتھ ادا کرو تو اللہ کی رحمت ایسے ٹوٹ کر برسے گی جیسے خشک زمین پر بارش کی بوندیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ ان میں سے وہ گناہ ہو جس کی معافی دنیا کے قانون میں بھی ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت جس کے بارے میں بعض احادیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کہ انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ آل عمران کی آیت واللہ علی الناس بالبیت پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضائل سے نوازے، آمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام ان بابرکت کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے 3 بار یہ الفاظ کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ 2 کلمات جنہیں اللہ تعالیٰ بے محبوب رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ کو پسندیدہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنو، جو فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، پھر دن چڑھے واپس آئے اور دیکھا کہ وہ اسی جگہ ذکر میں مصروف ہیں۔ فرمایا، کیا تم وہی ذکر کر رہی ہو جو صبح سے کر رہی تھی؟ عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 4 ایسے کلمات کہے، اگر ان کا تمہارے ذکر سے وزن کیا جائے تو یہ زیادہ وزنی نکلیں گے۔ سبحان اللہ و محمد عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یعنی اللہ کی تسبیح اتنی بار جتنی اس کی مخلوق کی تعداد، جتنا اس کی رضا، جتنا اس کے عرش کا وزن، اور جتنا اس کے کلمات کی سیاہی ہو۔ یاد رکھو، جو شخص اللہ سے بخشش مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ ہر بار جب تم سبحان اللہ کہو تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر تم 100 بار پڑھ لو تو 1000 نیکیاں۔ تو سوچو، اگر یہ عمل تمہاری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو تمہاری روح کتنی پاکیزہ ہو جائے، تمہاری قبر کتنی روشن ہو جائے، اور تمہارا انجام کتنا حسین ہو۔ یا اللہ، ہمیں تیری تسبیح کا ذوق عطا فرما، ہماری زبان کو تیری حمد سے تر رکھ اور ہمارے دل کو اپنے نور سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔